اللہ کا عذاب نہیں آیا. اللہ کا عذاب آیا تو جو بھی شخص اللہ کا عذاب دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. کسی کو بتانے کے لیے اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے سمجھے، وہ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دبئی میں مندر بنا کیوں بنا. دبئی میں مندر بنا اس کا مطلب کہ مسلمانوں کی گھر واپسی شروع. جیسا کہ ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک زمانے میں سب ہندو ہی تھے، اسی لیے ان کی گھر واپسی ضروری ہے. خود ہندو کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں. یہ تو بات پکی ہے، سب کو پتا ہے یہ بات. اب میں کہتا ہوں کہ اب اگر عرب توحید کی زمین صحیح ہے یا نہیں ہے. عرب توحید کی زمین ایک زمانے میں گندی تھی سوائے اس کعبے کی زمین کے علاوہ. یعنی اس ٹائم پر بت پرستی تھی. تو مطلب ہم واپس جا رہے ہیں اس زمانے میں. آج ایک بنا، کل دو بنا، کل تین بنا، کل چار بنا، نہ جانے کتنے بنتے رہیں گے. کس کے لیے مندر بنا؟ کس کے لیے بنا مندر؟ پیسہ کمانے کے لیے. توحید کی زمین عرب ممالک ہی ہے نا، مڈل ایسٹ کنٹری دبئی. عرب توحید کی زمین ہے نا، سبھی کہتے ہیں نا، سبھی مانتے ہیں نا وہ سرزمین کتنی پاک ہے. اس پاک سرزمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اللہ تعالیٰ نے. کون سی زمین پر؟ عرب کی زمین پر رسول پاک کو اتارا اللہ نے. ساری زمین گندی ہو چکی تھی اس زمانے میں، لیکن صرف کعبے کی زمین ایک پاک تھی. ہر جگہ شرک ہو چکا تھا، لیکن جب شرک حد سے زیادہ ہو گیا اس زمین پر، جس زمین پر کعبہ ہے، کعبے کے اثر سے اس عرب کی ساری زمین پاک ہو چکی تھی. اب یہاں سے ایک لائٹ آن ہوتا ہے تو کتنی دور تک روشنی جاتی ہے، لیکن لائٹ کا مقام ایک ہی ہوتا ہے. اس طرح سے جہاں پہ وہ کعبہ تھا اس نے اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے اس ساری زمین کو گھیرا ہوا تھا. یہ ہے دین کی بات. ہمارا ایک کعبہ 360 بت کا نہیں. دبئی میں مندر، ابھی بولتا ہوں میں، ساری زمین گندی ہو چکی تھی سوائے ہمارے کعبے کے، کیونکہ لائٹ تو آن تھا، ہر جگہ اندھیرا تھا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہمارے رسولوں نے ہی، ہمارے نبیوں نے ہی، ہم رسولوں کو ہی، نبیوں کو ہی اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے کے لیے امت کو ہم نبی اتارتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، تو نبیوں کو، تو رسولوں کو اس زمین پر روشنی کہاں سے ملتی تھی؟ کعبے سے ملتی تھی، کیونکہ لائٹ تو آن تھا، ہر طرف اندھیرا تھا. وہاں سے لی روشنی تھوڑی سی رسول نے، ہمارے پیارے رسول نے، تھوڑی نہیں بہت سی لی. اور جس زمین پر رسول موجود تھے وہ زمین پہلے گندی ہو چکی تھی. ہمارے رسول آئے، ساری زمین کو پاک کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتے ہیں ہمارے رسول. رسول کی رسالت یہ ہے. اس کعبے سے لیا نور کو پیارے رسول نے، پھر سے پاک کرنے کے لیے کس کو؟ اس زمین کو. پاک کیا کہ نہیں کیا عرب کی زمین کو رسول پاک نے؟ پاک کیا نا، پک کی بات ہے نا. تو اب
اس پاک زمین پر پھر سے گندگی آ رہی ہے. مندر کسی کا بھی ہو، لیکن مندروں کے روپ میں سمجھو یا کچھ بھی کر لو، کوئی سے بھی دیوتا کا نام لے لو آپ، لیکن بت پرستی آ رہی ہے. بت پرستی مینس گندگی. آپ کے عرب میں رسول پاک کی سرزمین ہے نا عرب، سب کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں. اس زمین کو پاک کی تھی ہمارے رسول نے، پوری طور سے مکمل دین دیا نا. اللہ بھی مان گیا نا، مکمل ہو گیا آپ کا دین، ہمارا دین، سب کا دین مکمل ہوا نہیں ہوا. جس دن مکمل دین ہوا اسی دن ساری زمین پاک ہو گئی. بعد میں پھر سے شر، گندگی، طرح طرح کی چیزیں آتی گئیں. جوئے کے اڈے آئے، شراب کے خانے آئے، جانا جانے کون سے کھانے آ گئے. اب ایک بت خانہ باقی تھا جو اب آیا ہے. سب سے بڑا گناہ یہ، شرک نہیں کرنا، بت نہیں ماننا، کعبے میں 360 نہیں، کعبے میں کوئی بھی نہیں، آسمان سے اترا ہوا پتھر کو اندر جانے دیا نہیں. اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دیا زمانے سے. یہ ایک روایت لے لگا جاؤ، کوئی سے بھی مولوی صاحب چاہے کوئی بھی رہو، یہ ایک روایت لاؤ کہ کبھی کسی زمانے میں حجر اسود کعبے کے اندر تھا. اگر کعبے کے اندر ہوتا تو حجر اسود کیا ہوتا؟ کعبہ کیا ہوتا؟ حجر اسود اس کا اللہ ہوتا، کعبہ اس کا خانہ ہوتا، اللہ کا خانہ ہو جاتا، یعنی بت خانہ ہو جاتا. پتھر کیا ہے؟ پوجنے والی چیز انسانوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ماننے والی بات نہیں ہے. ہمارے لیے تو پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ جنت کا رہو، آسمان کا رہو، کہیں کا بھی رہو، کوئی بھی سرزمین کا پتھر آئے تو وہ پتھر ہی کہلائے گا. اس کو جنتی پتھر کو اندر جانے نہیں دیا اللہ. اس زمین کے سڑے پتھروں کو اندر جانے دیتا ہے؟ نہیں دیتا اللہ انہیں معلوم. سب کچھ دھیرے دھیرے آیا وہ زمین پر پھر سے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بری چیز ہی آئی ہے. بت خانے، بت خانہ، شراب خانے، جوئے خانے، نہ جانے اور کیا کیا خانے آلریڈی پہنچ چکے ہیں. یہ سب کیا اچھی چیز ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول ان چیزوں کو کبھی بھی اچھا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. چاہے وہ کسی بھی مقصد سے کیوں نہ بنا ہو، کسی کو بچانے کے لیے کیوں نہ بنا ہو. میں نے پرسوں میں نے ایک شیخ کو سنا، وہ اپنے طرفداری میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہاں کی سرکار نے مسجدیں بنانے کی اجازت دی ہے، تو ہم بھی وہاں کے رہنے والوں کو مندر بنا کر اجازت دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے. اگر نہیں تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار دیں گے. اتنا درد ہے ان کے دل میں مسلمانوں کا. وہاں غزہ میں مسلمان روز مر رہے ہیں لیکن ان کو درد نہیں ہوتا. یہاں خیر غزہ کی بات پھر کبھی. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک شیخ اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم نے مندر کھولا، مسجد کھولا، چرچ بھی کھولا، سب کچھ کھولا. کہاں؟ دبئی میں. عرب کی سرزمین نہیں ہے کیا؟ ہے نا. عرب کی زمین کو پاک کی کس نے؟ ہمارے پیارے رسول نے پاک. ابھی پھر سے گندی ہو رہی ہے. اگر یہ گندگی پھیلتے پھیلتے کعبے تک گئی تو اس کا مطلب کہ قیامت آ گئی. یہ ہے قیامت کی نشانی میرے دین سے، یعنی اللہ کا دین جس کو رسول اللہ لے کر آئے. گندگی وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. اگر گندگی پہنچی تو سمجھو ہم سب کی آ گئی قیامت. اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب. دبئی میں وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا. وہ اللہ کا عذاب آنے کے لیے کعبے تک گندگی پہنچنا ضروری ہے. اور جو بھی اللہ کا عذاب دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. یہ بات تو پکی ہے دین میں. اللہ کا عذاب معمولی نہیں ہوتا. اسرائیل آتے ہیں کس کے لیے؟ انسان کو لینے کے لیے. ایک اسرائیل آتے ہیں، ایک انسان کے لیے ایک آتے ہیں.
10 کو آتے ہیں، 1000 کو آتے ہیں، لاکھ کو آتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف عذاب ہی آتا ہے، اسرائیل نہیں آتے، کیونکہ اسرائیل سے زیادہ موتیں دیتا ہے عذاب، اللہ کا عذاب. اسرائیل کیا موت دیں گے؟ ویسا دے گا اللہ کا عذاب. موت عذاب یہ نہیں ہے اللہ کا عذاب. یہ سب صرف اور صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ برساتیں وغیرہ. بس زمین گرم ہو رہی ہے نا ہماری. اللہ کا عذاب نہیں آیا. اللہ کا عذاب آیا تو جو بھی شخص اللہ کا عذاب دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. کسی کو بتانے کے لیے اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے سمجھے، وہ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب. ذرہ زور سے بارش آ گئی تو آگا رہے اللہ کا عذاب. کانتے میں 4 نالے پھٹ گیا کرتا، واہ 4 نالیاں کہیں سے ٹوٹ گئی، کہیں سے سیلاب آ گیا، اللہ کا عذاب. یہ نہیں ہوتا اللہ کا.